السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل رباط ٹی وی۔ ناظرین کرام، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے الفاظ، معانی، مفاہیم اور علم اکٹھا کر کے اگر کوئی شخص اس کا مقابلہ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ کیا ماضی میں کسی شخص نے قرآن پاک کا مقابلہ کرنے کی یا اس کا چیلنج قبول کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو جانیں گے اس اہم سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی ویسے تو بے شمار خوبیاں ہیں، لیکن ایک خوبی قرآن پاک کی ایسی ہے جو واقعتاً چونکا دینے والی ہے، جس کے حقائق جان کر آپ واقعی ششدر رہ جائیں گے۔ وہ خوبی ہے قرآن پاک کا اعجاز۔ اعجاز سے مراد قرآن پاک کے سامنے جو بھی شخص کھڑا ہوا، جو بھی قوم آئی مقابلہ کرنے کے لیے، جس کسی نے بھی قرآن پاک کے چیلنج کو قبول کرنے کی جسارت کی، وہ قرآن پاک کا سامنا نہ کر سکا۔ آج ہم اس اہم چیز کو جانیں گے اور ہم اس ویڈیو میں 3 چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے قرآن پاک کا عدیم النظیر ہونا، یعنی قرآن پاک کی جیسی کوئی کتاب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب 1400 سال پہلے جب قرآن پاک نازل ہوا، تب سے لے کر اب تک ہر فن میں ترقی ہو چکی ہے، ہر علم میں ایولیوشنری پروسیس جاری ہے، ہر چیز ایوالو کر رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی 1400 سال پہلے کیا ہوا قرآن پاک کا چیلنج کہ یہ قرآن پاک، یہ مقدس کلام اپنی نظیر اور اپنی مثل نہیں رکھتا، اپنی جگہ پر قائم ہے۔ عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ قرآن پاک پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہوتا تو لازماً اس میں وہ لوگ اختلاف پاتے۔ یہاں پر قرآن پاک یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ قرآن پاک خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی کاپی نہیں، اس کی قرآن پاک تحریر نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا نہیں ہے، حضور کے قلب پر یہ نازل ہوا اور آپ نے اس کو آگے امت تک پہنچا دیا۔ انسان جب بھی کوئی اپنی تصنیف کرتا ہے، کچھ لکھتا ہے، تو اس میں بڑا غور فکر کرتا ہے، الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، تراکیب استعمال کرتا ہے، مختلف اشعار لاتا ہے، موقع اور مناسبت کے اعتبار سے اس میں مختلف تعبیرات کا استعمال کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں ملا کر وہ ایک بہترین کتاب ترتیب دیتا ہے اور پھر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک کا کوئی لفظ ہو، کوئی آیت ہو، ایون کوئی مفہوم ہو، اس کو بھی آپ اس کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے، اس کی مثل لا نہیں سکتے۔ ہمارے سائنسدان آج سے لاکھوں سال پہلے لکھی ہوئی تحریریں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے مفہوم بھی اخذ کر رہے ہیں، ان کے معانی کو جان رہے ہیں، لیکن ایک 1400 سال پہلے موجود کتاب کی ایک آیت کی کاپی نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کے اعجاز کی ایک اور جہت یا نوعیت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت ہے۔ جس دور میں قرآن پاک کا نزول ہوا، وہ دور عرب کے شعراء کے عروج کا تھا۔ اس وقت بڑے بڑے شعراء موجود تھے، بڑے قابل، ذہین، فتین اور بلیغ لوگ موجود تھے۔ ایک ایک بیٹھک میں وہ لوگ ہزاروں شعر پڑھ جایا کرتے تھے، بلکہ حروف تہجی کے اعتبار سے ان لوگوں کو اشعار یاد تھے۔ نہ صرف اشعار یاد تھے، بلکہ ان کو الفاظ اور معانی اور عربی کی تعبیرات اور تمثیلات پر اتنی گرفت اور مہارت تھی کہ بیٹھے بیٹھے وہ اشعار لکھ دیا یا پڑھ دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، ایک غیر معمولی قابلیت تھی جو عرب کو دی گئی۔ عرب کا یہ بہت عمدہ خاصہ تھا، ان کی ذہانت بھی، ان کی میموری بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسپلیسٹ عربک کیپیبلٹی بھی تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عرب کے فصاحت و بلاغت کے عروج کے زمانے میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ قرآنک میتھولوجی کے ساتھ، قرآنک آئیڈیالوجی کے ساتھ اور خاص طور پہ قرآنک ٹیکسٹ کے ساتھ اگر آپ لبرٹی لیں تو آپ کو ساری لغت عرب چھاننے کے بعد بھی کوئی ایسا حرف یا ایسا لفظ نہیں ملے گا کہ جس کو آپ قرآن پاک کے الفاظ کے متبادل رکھ سکیں۔
جب نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے قرآن پاک کو پیش کیا تو عرب میں دو طبقے بن گئے جو فصاحت و بلاغت کو سمجھتے تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو فوراً ایمان لے آیا، وہ جانتے تھے کہ یہ واقعتاً انسانی کلام نہیں ہے، یہ انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ حقیقتاً کلام الہی ہے، یہ من جانب اللہ ہی حروف ہو سکتے ہیں، ان کی ترتیب، ان کا انداز، ان کا اسلوب یہ انسانی نہیں ہے، اس کا غیر انسانی ہونا ہی اس کا اعجاز ہے، اور یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کی طرف لپکیں، اس کی طرف دوڑیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو واقعتاً قرآن پاک کے اسلوب سے، اس کے اعجاز سے، اس کی حقیقی فصاحت سے واقف تھا، لیکن جان بوجھ کر ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن پاک غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ اتھارٹی ہے، یہ اتھینٹسٹی ہے، یہ لا اینڈ آرڈر ہے، اور یہی فیوچر ہے۔ اس چیز سے وہ خائف رہے اور اسلام قبول نہیں کیا۔ قرآن پاک کے اعجاز کی ایک تیسری نوعی صورت یہ ہے کہ یہ غیر محرف ہے، اس میں تحریف نہیں کی جا سکتی، اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ ایڈ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی نکالا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس فلاں آیت میں فلاں شخص نے تبدیلی کی ہے۔ قرآن پاک اجماع امت اور امت کے عملی تواتر سے ہم تک پہنچ چکا ہے۔ آج جتنے بھی غیر مسلم قرآن پاک پر تحقیق کر رہے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن پاک کامل، اکمل اور مکمل کتاب ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ بات بالکل نہیں کہی جا سکتی کہ اس میں فلاں جگہ پر تحریف ہو گئی تھی۔ ناظرین کرام، بلا شبہ قرآن پاک ایک وقی، ایک جامع اور مکمل کتاب ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔